अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखें और तरोताज़ा रखें, पावरफुल रखें, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप होंगे और बहुत ज़िम्मेदारियों को आपने ली होंगे और अच्छी तरीके से सरअंजाम दे रहे होंगे। और साथ साथ मुझे आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे एक बार फिर। मैं पिछले प्रोग्राम में भी किताब की ज़िक्र किए थे और आज मेरा फिर एक और किताब छप चुके हैं और मैं इस किताब पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। किताब एक बड़े अहम किरदार अदा करते हैं माशरे में। आजकल चूँकि किताबों से थोड़ा बहुत हम दूर हो चुके हैं, लेकिन किताब के जो तरजीहात है और किताब के जो वो है वो जो है ना ये इतने कम हो गई हैं जिसकी वजह से इंसान अहमियत अपने माशरे अपने आप को अहमियत नहीं देते हैं। तरजे आपको अपने आप के नहीं होते, जिसकी वजह से किताब एक बेहतरीन दोस्त भी होती है और किताब एक बेहतरीन सा साथी, एक बेहतरीन रहनुमा भी है, एक दोस्त भी है। तो किताब मेरा एक बेहतरीन किताब देखें। किताब एक तो ये होता है कि किसी कहानियाँ, नावल वगैरह लोग बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, लेकिन आज मैंने एक ऐसा किताब लिखा है जिसके आपको इतनी ज़रूरत है, इतनी अहम तरीन है आपके लिए कि ये एक नेचुरल डॉक्टर है आपकी घर में और तमाम नेचुरल तरीका है इलाज इसमें मौजूद है। एक कॉलर होल्ड पे है, बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही है, कहाँ से? सुगरा बात कर रही हूँ। जी सुगरा, कहाँ से बात कर रही है? जी जोराबाद से। जोराबाद से? जी जोराबाद। अच्छा, जोराबाद। जोराबाद तो कराची, जोराबाद तो कराची में है ना? जी जी। तो क्या क्या कहना चाहो? और जोराबाद में कैसे मौसम? जी जोहराबाद। अच्छा, मैं समझ रहा था जोराबाद। जी बिल्कुल। एक जोराबाद भी होते हैं ना? जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप हमारे स्टूडेंट हैं? जी जी, मैंने लेवल 4 तक किया और इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। काफी बेहतर हो गई। क्या एक्सपीरियंसेस है आपके? तो मेरे पेट का प्रॉब्लम था, वो माशाल्लाह बिल्कुल काफी हद तक ठीक हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा। और एक मैंने बाटी को ली थी, टांग में दर्द था, तो माशाल्लाह काफी फर्क पड़ गया उनको ना। बहुत अच्छा। से चला नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मुझे एक ही हफ्ता हुआ, एक हफ्ता हुआ बस, एक दो को किया और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। जी जी माशाल्लाह, ये नेमत है और हमें हासिल करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आगे भी जरूर करूंगी। उम्मीद है आप और तरजीह दें और ज़्यादा इस चीज़ों को और तरजीह दें लोगों को, अपने गिफ्ट को। और लोगों को लोगों मैंने बुक भी दी है, मैंने कहा ये आप पढ़ना और एडमिशन ले लेना। डॉक्टर मैं नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह लूंगी, अटेंडेंस करूंगी। जी मुझे बहुत शौक है कि मैं इसको करूँ ना। हाँ अच्छा। इंशाल्लाह जी लोगों को भी बताएंगे और इस तरह मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए, औरतों को भी मर्दों को भी। ये बहुत अच्छा यानी कि नेमत है हमारे पास। जी, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने बड़ी नेमत पैदा की है ये चीज़, और ये नेचुरल से जी, अगर किसी के नेचुरल सेहत ठीक है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। जी जी। तो नेचुरल ये जो है मोटापे का इलाज, मेरी बच्ची को थोड़ा सा प्रॉब्लम है माशाल्लाह, वो हेल्थी है, तो इसको यूज करूं तो ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है कि मेरा एक नया किताब छपे हैं, ये जिल साइंसेस के नाम से है, जिल साइंसेस के नाम से।
جی بالکل، ڈاکٹر عبدالصمد کی لیکچر نوٹس پر مبنی کتاب قدرتی طریقہ علاج کی ایک جامع کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ یہ ایک نئے کتاب میں نے چھپی ہے، جل سائنسز کے نام سے ہے. اچھا تو آپ لازمی یہ لیں اور اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اس کی ضرورت ہے آپ کو. تو ڈاکٹر دیکھتا ہے تو وہ ذرا کچھ نا یعنی کہ کم لاپرواہی سے کرتا ہے، ماشاء اللہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن کم پڑتا ہے، تو اس کو بھی میں ڈیلیٹ کروں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی آپ کر لیں اہمیت. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا ایک ماہ سے دیکھتی تھی پروگرام. جی جی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، پھر میں نے ایک سینٹر کال کیا جی صحیح. باقی شادی والے نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کر لو، تو اب مجھے بہت شوق تھا اور میں نے کیا ہے تو میں بہت خوش ہوں. بالکل یہ جو بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا آپ ضرور ایک بار دوبارہ ریپیٹ کریں، کیونکہ آپ ابھی بھی پوچھ رہی ہے کہ کیا کوئی ہیل کروں ان کو یہ بیماری ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر ابھی وہ کانفیڈنس ہونے تو چاہیے. آپ کے بہت سارے آپ نے کہا کہ میں نے یہ ٹھیک کیور ہوئے نا، آپ سے آپ نے علاج کیا ان کا، لیکن آپ کے ابھی بھی پھر بھی تھوڑے سے آپ کی خامی رہتے ہیں. ریپیٹ ضرور کریں اور آگے کلاسز جب آپ کریں گے تو یہ خامیاں جو ہمارے اندر ہوتی ہے یہ کانٹ چانٹ کی یہ سارے کچھ ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ سمجھ آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، لازمی ریپیٹ کریں ایک بار. جی اور آگے بڑے آگے کلاسز لیں، ریپیٹ نہ کریں تو آگے کلاسز میں ہوتے ہی ہے. اور جو بھی سوال ہو آپ وہی پہ کر سکتے ہیں، 1000 سے زیادہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے فون پہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کراچی والوں کو تو ہم فون پہ نہیں دیتے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو جو جنہوں نے 1 to 4 ٹھیک ہے، کیونکہ جو دوسرے شہروں میں ہیں لوگ نا، جس طرح مثلا کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی سکھر میں ہے، کوئی لاڑکانہ میں ہے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی اسلام آباد میں ہے، گجرانوالوں میں ہے، یا پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، کشمیر میں ہے، تو وہ بہت دور دور ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور ہم ان کو ڈسٹنٹ اٹینمنٹ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. کتاب کی اہمیت اور ہماری اپنی اہمیت وہ ہے کہ ہم کتاب کو اہمیت دیں، ٹیچرز کو اہمیت دیں، اسٹوڈنٹس کو بھی اہمیت دیں، اور ہم اپنے صلاحیتوں کو اس طرح اجاگر کر سکیں جس طرح کہ ایک پودا آپ نے بیچ رکھی آپ نے اور آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے وہ نمو کرتے ہوئے اور ایک اسے پھول بن جاتے ہیں خوبصورت سے اور نمودار ہوتے ہوئے چیزیں. تو اس طرح کے اپنی شخصیت کی تعمیر کرے ایک خوشبودار پھول کی طرح اور ایک اچھے تر و تازہ پودے کی طرح. نیچرل ہیلتھ بڑی ضروری ہے. کتاب لازمی لینے اور میرے پاس ضرور آنے آپ نے اور دوسروں کو بھی تجویز کریں. ایک کالر ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے. جی میں اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں تبسم لاہور سے. جی جی سر میں جو ہے اپنے این ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں ویورز کے ساتھ. جی جی میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے یہ ہے کہ میں جو ہے اسٹڈی کرتے وقت زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتی تھی. میری جو ہے کمر میں بہت زیادہ درد ہو جاتا تھا. جی جی گھنٹہ بھی جو ہے میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گرتے تھے. تو میں نے جو ہے سمدھا کے ذریعے تیل کو انرجائز کر کے یوز کیا تو ماشاء اللہ سے میرے بال بہت ہیلدی ہو گئے ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اب میں 5 سے 6 گھنٹے تک بیٹھ کر مسلسل اسٹڈی کر سکتی ہوں اور میرے بیک بون میں بھی بالکل پرابلم نہیں ہے، نہ پین ہوتا ہے. جی جی اینڈ میرا جو ہے سیکنڈ ایکسپیرینس ایچ ایم ایف کا تو یہ ہے کہ میں بی کام کی اسٹوڈنٹ تھی.
جو ہے میں نے اپنی بی کام کے لیے ایچ ایم ایف کو اپلائی کیا ایگزامس کے لیے, تو ماشاء اللہ سے میری جو میموری ہے وہ بہت کافی حد تک امپروو ہوئی ہے. سیکنڈ یہ کہ میں کانفیڈنس میں بہت زیادہ جو ہے تبدیلی آئی ہے, بہت ہے. اور آئی تھنک یہ جو ہے نا یہ انسپارکنگ ہو رہی ہے اس میں اسپیکر میں جو آپ کے آواز جہاں سے آ رہے. تھینک یو ویری مچ. آپ دوبارہ کال کریں کیونکہ یہاں پر پھر کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے آپ کی بات کے. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. بات ہو رہی تھی کہ اس کے ذیل سائنسز کے کتاب کی بات ہو رہی تھی, اور یہ ایک ایسا کتاب ہے, ایک ایسے بیسٹ اور بہترین کتاب ہے. ترجیحات کتاب کی نہیں ہے ہمارے لیے, مصنفین کی نہیں ہے, ٹیچرز کی نہیں ہے, ہیلتھ ورکرز کی نہیں ہے, ڈاکٹر کی نہیں ہے. آپ بتائیں معاشرہ کیسے بنیں گے؟ معاشرہ بنتے ہی اسی چیزوں سے ہے. پیسے سے معاشرہ نہیں بنتا ہے. معاشرہ بن بھی جائیں پیسے سے, پیسہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ پیسہ اخلاق نہیں لا سکتا ہے, اور رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, عہدوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو. تو اس وجہ سے جو ہے نا پیسہ اور سب چیز جو آپ کی بڑی سرمایہ ہے, جو آپ کی بڑی معدنیات ہے, جو آپ کے بڑی مال دولت ہے, وہ ایک مصنف, ایک رائٹر ہے, اور ایک ڈاکٹر ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر ہے, ٹیچر ہے, مصنف ہے. 3 لوگوں کا آپ نے اہمیت دینا ہے اس معاشرے میں. تو اس کا مطلب ہے آپ اہمیت دے رہے ہیں اپنے کو, آپ اہمیت دے رہے ہیں اپنے ارد گرد کو, اپنے خاندان کو اہمیت دے رہے ہیں, اپنے آئندہ نسل کو اہمیت دے رہے ہیں. معاشرہ اسی سے بنتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے ملک میں سب کچھ بڑی کیا پہ ہے, لیکن میں ایک ٹیچرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو رائٹر ہوتا ہے اس کی اہمیت اپنے سٹوڈنٹس کے اندر جگا دو, اور ان میں اپنے جو قوم ہے اور اپنے جو ان کے قلمرو, جو ان کے اپنی جو ایک ملک ہے, ان کی اہمیت ان کے اندر جگا دو, ان کے لوگوں کی اہمیت اندر جگا دو, اور کون سا چیزیں اہم ہے, کس چیز کو زیادہ اپریشیٹ, کس چیز کو زیادہ موٹیویٹ کرنے کو, کس شخص کو زیادہ موٹیویٹ کرنی چاہیے, وہ ان کے اندر ان کی پاور جگا دو. ورنہ انسان لا علم رہتے ہیں, اور اگر اس چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, لا علم رہتے ہیں, اور ان کی نیچرل ہیلتھ صحیح نہیں ہوتی ہے, صحت صحیح نہیں ہوتی ہے. اہمیت بڑی ضروری ہے. اہمیت دے دیں اپنے کو, اور اپنے کو جب اہمیت دیں گے تو وہ ادرس کو دیں گے. یعنی آپ اگر کسی مصنف کے, کسی رائٹر کے جنہوں نے ساری زندگی ریسرچ میں لگائی ہیں, تحقیق میں لگائی ہیں, بڑی مشکل سے تحریری کر کے لے آئے ہیں آپ کے سامنے, ان کو آپ ترجیح نہیں دیتے ہیں تو کیسے؟ ایک کال کافی دیر ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں؟ شکور احمد بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی شکور احمد. صاحب میں کارڈک پیشنٹ تھا. جی کارڈک پیشنٹ تھا, میری 2 آرٹریز بند تھی. بے شمار میں نے دولت ضائع کی, لیبارٹری ٹیسٹ اور دوائیوں پر. جی جی. ڈاکٹروں نے کہا کہ بائی پاس ہوگا, اینجیوگرافی ہوگی, اینجیوپلاسٹی ہوگی, لیکن مجھے وہ یہ کچھ کروائیں تو آج کو فرق نہیں ہوا. جی اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے آپ کے یہاں 3 کلاسز لی ہیں. اچھا. اور 3 کلاسز میں مجھے اللہ نے بہت شفا دی, اور میری آرٹریز میں نے چیک کروائی ہیں, وہ 98% کھل گئی ہیں. اب مجھے کسی پریشر کی ضرورت نہیں ہے, کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے.
اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے جو ہے لیول وہ کروں, اور جن جو ہارٹ کے پیشنٹ تھے ان کو میں نے جو ہیلنگ دی ہے ان سے بھی ان کو بہت فرق پڑا ہے, اور انہوں نے بہت دعائیں دی ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی. بہت اچھا, بہت زبردست آپ نے بات کہی. اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں بہت سی دعائیں کی ہیں, ہمارے لیے بھی انہوں نے بہت دعا کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام جو ہے نا یہ کرتے رہیں اور ہم لوگ اٹینڈ کرتے رہیں کیسے. اور میں جو لوگ سن رہے ہیں آپ کا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, سب سے اپیل کروں گا کہ وہ ایک بار آ کے دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کہاں ہیرے کو پوشیدہ کر رکھا ہے. بالکل, ایک بار وہ ملیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہے. یہاں ابھی میرے یہی بات ہو رہی تھی, تحقیقات اور اس چیزوں پہ میری بات ہو رہی تھی. ابھی میں بات کر رہا تھا ویور سے کہ انسان کو ترجیحات کس چیز کے, اور آپ کے ریسرچ, آپ کی تخلیقی سوچیں ہونی چاہیے. ایک چیز پہ کم سے کم اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جا کر ایک بار تحقیق کرو. بالخصوص ہیلتھ ورکر جو ہوتی ہے, ٹیچرز ہیں, کچھ اور اس طرح چیزیں بہت سارے کچھ سیکھتے ہیں. نہیں ڈاکٹر, میں جو کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے تو بے شمار پیسہ لٹا دیا جی, بےکار میں پیسہ لٹا دیا میں نے, اور یہاں آ کے مجھے مفت میں, مطلب میں کہہ سکتا ہوں مفت میں میرا علاج ہو گیا. بہت اچھا. اور یہی میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ وہ آئیں وہاں پر, ایک وزٹ کریں, اور ان کے بے شمار پیسے دور جو ہے نا وہ ختم ہو جو ہے نا وہ بچ جائے گی, اور وہ بہت جلدی شفا یاب ہو جائیں گے بغیر دوائیوں کے. بالکل, کیوں نہیں. اللہ آپ کو جزا دے, انہوں نے آپ کے لیے تو بہت دعائیں دی ہے, اور جس کو میں نے ہیلنگ دی ہے ابھی تو میں نے پورا مکمل کورس بھی نہیں کیا, اور انہوں نے بہت فرق محسوس کیا. بہت اچھا, بہت اچھا. اللہ آپ کو اللہ اور ہمت دے, آپ کو بھی اللہ. اور آپ کے جو پروگرامر ہیں یہ بہت خوبصورتی انداز سے پروگرام کرتے ہیں, بہت شکریہ. کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب. بالکل بالکل, اللہ آپ کو بھی خوشیاں دیں اور زیادہ. اور یہ بڑی بات ہے کہ آج ایک آپ اتنی اچھے مالج ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ, اللہ حافظ. یہ آپ کے بھی شکریہ ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں, اس چیزوں کو آتے ہیں, اس کے ثواب ہمیں بھی ملتے ہیں اور آپ کو بھی ملتے ہیں, سب کو ملتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اگر کسی کی درد دکھ آپ کی وجہ سے ٹھیک ہوئے ہیں تو یہ بڑی اہمیت ہے, بہت بڑی بات ہے. اور بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ٹی وی چینلز پہ بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن ایسے پروگرام آپ نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ایک یونیک پروگرام دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر عبدالصمد کے پروگرامز ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ایک بہترین پروگرامز میں سے. دیکھیں, انٹرٹین کرنا الگ چیز ہے, کسی کا صحت کا خیال رکھنا یہ سب سے اہم ترین چیز. لوگوں کو انٹرٹین کرنا یہ میرے خیال میں بہت عام ہے, لیکن لوگوں کی صحت اور لوگوں کے اندر سے پاور کو جگانے کا یہ پروگرامز آپ چینل چینج کرتے رہیں, آپ کو نہیں ملیں گے. اور اگر اہمیت اس کی اتنی زیادہ ہیں, اگر مثلا بہت زیادہ ہائی چینلز پہ اگر یہ ہو تو اس کی اہمیت دنیا میں پھیل جائیں گے, دنیا اس پہ ریسرچ کریں گے اور بہت ساری چیزیں. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں یہاں پر علماء آتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, آزماتے ہیں, لے جاتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں اس پہ, پھر ہمیں اس طرح کی پھر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اور اس کے اپنے تجربات ہوتی ہے, اپنی تجربات ہمیں بتاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اس چیز کی ترجیح ہے, وہ لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں جنہیں اپنے کو ترجیح, اپنے کو اہمیت ہے. ایک لیڈی نے پچھلے پروگرامز میں کال کیے تھے کہ مجھے جو ہے وہ میرے ہسبینڈ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس چیزوں کو کر لوں. تو میں نے انہوں کہا تھا اہمیت کا پتہ نہیں ہے ان کو. اگر اہمیت کا پتہ ہو تو وہ لازمی
آپ کو کیا آپ کے تمام کے تمام لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ آپ آ جائیں, ایک بار آئیں تو صحیح, وہ دیکھے تو صحیح, وہاں سے ریجیکٹ تو نہ کریں. تو نیچرل صحت بڑی ضروری ہے, اور آج آپ کے ٹائم ہے نیچرل صحت کا بہترین بیسٹ ٹائم ہے آپ کے پاس, جو سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMF ہیومن میگنیٹک فورس, DA انسٹنٹ یوگا, اس چیزوں کو آپ سیکھ لیں اور آپ تشریف لیں اور دوسروں کو ترجیح دیں, دوسروں کو لیے معاشرے کو ترجیح دیں. ان کی صحت, نیچرل صحت بحال کرنا ہمارا فرض بنتے ہیں. تو ساتھ ہی میری کتابوں کو مطالعہ کریں اور اپنے بکس کو, اپنے چیزوں کو دیکھیں. میں نے یہ کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, محنت کی ہوتے کی یہ کتاب ہے, ایک یہ کتاب ہے, ایک یہ کتاب ہے, ڈپریشن کا کتاب ہے, ایک اور کتاب ہے, 2 3 4. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ڈاکٹر فیصل بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ڈاکٹر فیصل, آج کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, کیونکہ آج ہمارے موضوع ہے میرا ایک نئے کتاب چھپے ہیں, اور اس کتاب بڑا ایک بہترین خوبصورت کتاب ہے جس میں تمام جل سائنسز کے شعبے ہیں, الٹرنیٹیو میڈیسن کے تمام شعبے موجود ہیں اس میں. مجھے ریکی کے بارے میں بھی ہے اس میں میرے خیال میں. نہیں, ایک اور کتاب چھپے ہیں. ڈاکٹر فیصل, آپ نے میرا دوسرا کتاب دیکھا ہوگا. ہاں جی, وہ ریکی والی تو میں نے پڑھی ہے. نہیں, یہاں پر اس میں ریکی نہیں ہے, ریکی والا تو بالکل الگ کتاب ہے, اس میں ریکی نہیں ہے. اچھا جی, اس میں ہے اور طریقے ہیں, جل سائنسز متبادل علاج کے, مطلب الٹرنیٹیو میڈیسن کے بالکل متبادل طریقہ علاج ہیں اس میں. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو ایک بڑی جی ہوگی. ڈاکٹر فیصل اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں, میں اسلام آباد آ رہا ہوں, لاہور میں بھی اگر کچھ پیشنٹ ہے. ڈاکٹر فیصل, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا سوال ہے؟ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. سب سوال سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا, کیونکہ ریکی آلریڈی میں کر رہا تھا اور سنا تھا جس اندر ریکی زیادہ پاورفل ہے عام ریکی سے. تو پہلے تو یقین تھا نہیں, لیکن جب میں نے کر لی اور اس کے نتائج دیکھے تو پتہ چلا کہ واقعی سمدھا ہیلنگ انرجی کا فرق ہے. جی بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا, ہمارے اسٹوڈنٹ ہے, بہت اچھا. آواز سے پہچان لیے ڈاکٹر فیصل آپ کو. بالکل جی بہت مہربانی. جی, آپ کیسے بھول سکتے ہیں ہم اتنے اچھے اسٹوڈنٹس کو, اتنے پیارے اسٹوڈنٹس کو. تو انشاءاللہ آپ کی آمد ہوگی اسلام آباد میں, پھر دوبارہ ملاقات ہوگی, کیونکہ مزید جو کورسز رہ گئے ہیں وہ بھی آپ سے سیکھنے ہیں میں نے. بالکل ڈاکٹر فیصل, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے, اور آپ بھی ساتھ رہیے گا, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت سلامت رکھے. جی. ڈاکٹر صاحب, کوئی سوال, کوئی بات, کوئی چیز, کوئی کہنا چاہتے کرنا تھا کہ ہپنوسس میں اور سمدھا ریکی میں کوئی آپس میں کوئی لنک ہے, یا ہپنوسس کے ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ہپنوسس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا سمدھا کا. سمدھا تو ایک ڈائریکٹلی ایک ہیلنگ پاور ہے نا. ہپنوسس کے لیے تو بڑے طریقے بنانے پڑتے ہیں, اور ان میں تو ہم ٹرانس میں نہیں جاتے ہیں نا. آپ نے دیکھے کہ ہم ٹرانس کی کیفیت میں تو نہیں جاتے ہیں نا. ہاں, ٹرانس میں نہیں جاتے. ویسے میں نے سنا تھا کہ ہپنو ریکی ایک ہوتا ہے جس میں ساتھ ریکی بھی دیتے جائیں اور ساتھ سجیشن بھی دیتے جائیں. بک بھی میں نے دیکھی تھی. نہیں, آپ کو پتا ہے اس میں تو سجیشن نہیں ہے. پیشنٹ پہ آپ نے ہاتھ رکھا, سجیشن تو آپ نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا. ان کی بھی آنکھیں بند ہے, آپ کی بھی بند ہے, اور سجیشن تو کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں سجیشن تو آپ کو پتا ہے سمدھا میں نہیں ہے, اور یہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے. اور ہپنوسس تو بالکل الگ سا چیز ہے, وہ تو الگ شعبہ ہے. ٹھیک ہے. ہپنوسس سے اتنے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے جتنا کہ سمدھا سے ٹھیک ہوتی ہے نا. آپ کو پتا ہے, اور آپ نے ظاہر یقیناً آپ نے ہپنوسس کی کلاسز لی ہوں گے, سیکھے ہوں گے آپ نے,
हाँ सीखा है मैंने, लेकिन ज़ाहिर है वो भी लोगों को उससे कुछ होती है रिजर्वेशन, कुछ को इतराज़ात के, पता नहीं क्या तरीका है ये, तो उससे इतराज़ात होते हैं। हिप्नोसिस तो आजकल यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, और वो तो इतराज़ तो हो ही नहीं सकता है उस पर, क्योंकि एक चीज़ यूनिवर्सिटी लेवल तक जब जाते हैं तो उस पर इतराज़ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हिप्नोसिस तो हमारे जो है ना वो या माइंड कॉन्शियस सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस से बात करते हैं और ट्रांस में ले जाते हैं इंसान को, और उससे इलाज होते हैं। सही। लेकिन हाँ अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो गलत भी हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत, यानी दरहाल की एक देखिए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय होते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि हिप्नोसिस को गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर के शख्स ट्रांस में जाते हैं उनको सजेशन आप दे दें तो उनकी ज़मीर कबूल नहीं करता कि उसको गलत सजेशन दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। जो पाकिस्तान में जो अपने आप को माहिरीन कहते हैं वो कहते हैं ये गलत इस्तेमाल हो सकता है, और वो खुद ही इतने गलत होते हैं कि कुछ लोग, यानी सब नहीं है, बड़े अच्छे वो भी है, लेकिन खुद ही इतने गलत होते हैं जो कि अगर उससे गलत काम लिया जा सकता है तो वो तो फिर लोगों को लूट लेता। वो तो पैसे के इतने लालची है कि वो तो लोगों को लूट लेता, वो इतनी जलस है, हमसे जलस है इतना ज्यादा वो शख्स। अच्छा। तो जाहिर है वो तो फिर दुनिया को लूट लेता ना, वो तो फिर पूरा दुनिया को लूट लेता। अगर हिप्नोसिस में कोई ऐसा चीज होते ना तो वो तो दुनिया को लूट लेता, खत्म कर देता। तो मैं समझता हूँ हिप्नोसिस में कोई ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ये राय है। बाकी देख ले जो हर कोई अपने अपने उसमें ऐसा कुछ देखते हैं। तो मेरे ख्याल में आपने अपनी इस बुक में शायद जिक्र किया हो, जो नई आई है उसमें किया है इसका हिप्नोसिस का हिप्नोथेरेपी है थोड़ा बहुत इसमें। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि हिप्नोथेरेपी पे मैंने एक अलग से किताब लिखा है। सॉरी, हिप्नोथेरेपी दूसरी किताब में है, ये जो मेरे मावराई उलूम में है, इसमें कोई हिप्नोथेरेपी पे वगैरह पे मैंने नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं। ये तो एक नेचुरल तरीका है और बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है। इसमें नेचुरल तरीके से इलाज कैसे किया जाए, मुख्तसर। और ये जो दूसरा किताब है मावराई उलूम का खुलासा और अमल, इसमें है, बिल्कुल मावराई उलूम का खुलासा और अमल में है। इसमें इस किताब में है, बिल्कुल है। मावराई उलूम के खुलासा और अमल में ज़बरदस्त से मैंने हिप्नोसिस के बारे में मुख्तसर लिखा है। सेल्फ हिप्नोसिस कैसे किया जाए, अपने आप को कैसे हिप्नोसिस की कैफियत में लिए जाए, बड़ा अच्छा बुक है ये, उसको ज़रूर पढ़े डॉक्टर साहब। और इंशाल्लाह अभी मैं आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह साथ ये किताब भी होंगे पीसी होटल में। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम फिर आपको दे देंगे, बिल्कुल आपको, ठीक है। और कुछ? बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह हम आपके इंतजार में हैं सब लोग, और बिल्कुल तवक्को करते हैं कि मजीद आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर फैसल, दूसरों को भी इंशाल्लाह ले आओ साथ, लाजमी इंशाल्लाह हम, ताकि इस पे काम करें और इस पर आगे मिल के हम इस चीज़ों पे इंशाल्लाह और ज़्यादा तहकीक। तहरीर तो मैंने बहुत किए, और ये तो कुछ भी नहीं करनी पड़ती, और भी ज़्यादा तहरीरें करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, याद रखना है। मैं समझता हूँ कि मैंने जैसा कि कुछ नहीं किया हो, लेकिन लोगों को इतना लगता है कि शायद आपकी उम्र कोई 200-300 साल की कम से कम इतनी उम्र होंगी, जो आपकी तजुर्बात को हम देखते हैं, जो आपकी कारकर्दगी को हम देखते हैं, तो लोग बड़ी हैरान होते हैं मेरे से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मैं समझता हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी मुझे करना है। और आप देख लेना इंशाल्लाह, मेरा टारगेट, मेरा एम बहुत हाई है, इंतहाई हाई एम है मेरा। मेरे यानी नस्पुलाइन, मेरी ज़िंदगी का मकसद, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो इंशाल्लाह आप भी साथ दें और आएँ मेरे साथ, तहकीक करें, रिसर्च करें, नेचुरल तरीके को आजमाएं और ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को आजमाएं। ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स HMF जो एक बेहतरीन यूनिक फार्मूला है,
جو آپ کو سیکھنا ہوگا. لازمی ہے یہ چیز, زندگی کی تعمیر کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ کی جو عادات ہے یا کوئی ایسے پرابلمز ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. یعنی جو برے عادات ہیں ہمارے, بہت سی اچھائیاں لی آتے ہیں اور بزنس میں بڑی ترقی کرتے ہیں انسان. کیونکہ میں بڑی بڑی کمپنیز میں دیتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں. میں کال کافی دیر سے اور پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ کون؟ اسد زیدی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج میں آپ سے کچھ ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گا. جی بالکل. اور کچھ کوشچنز بھی ہیں وہ بھی کروں گا. جی بالکل بالکل, آپ ایکسپیرینس شیئر کریں اسد زیدی صاحب. کیونکہ آپ کے یہاں سے کوالیفیکیشن کے بعد میں نے اپنی فیملی میں, آؤٹ آف فیملی, ایون آؤٹ آف سٹی کئی لوگوں کو ہیلنگ دی اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کا بہت اچھے رزلٹ ملے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. مطلب اس میں ایسے بھی پیشنٹ تھے جن کے اسپائنل کارڈ کی پرابلم تھی, اس کی لنگس کی پرابلم تھی, اس کی پیسے کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ پرابلم تھی. اللہ کا شکر ہے کہ سب کو ہیلنگ بہت افیکٹو رہی ہے. بہت اچھا. سب لوگ بہت دعائیں دیتے. اسد زیدی صاحب, آپ کوئی ایسا کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوئی کوئی؟ جی ہاں بالکل. جن کے عزیز ہیں ان کو اسپائن میں ٹیومر کی پرابلم تھی. اچھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اور ایک اور پیشنٹ ہیں, ان کے لنگس میں پانی کا پرابلم تھا تو انہوں نے بھی ہیل کیا. اور ایک اور پیشنٹ ہیں جن کا میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا, ان کے جو نی کیپ ہے اس میں پرابلم تھی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں نی کیپ چینج کیے جائیں گے. اچھا اچھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جسٹ ودن 50 ہیلنگز ان کی یہ پرابلم دور ہوئی اور اب وہ بالکل. بہت بڑی بات ہے. جی ہاں, بہت زبردست. اس سے نہ صرف میرے کانفیڈنس میں بہت انکریز ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مجھے مزید امپروومنٹ چاہیے اور اس پر اپنی کوالیفکیشن کو فردر بڑھانے کے لیے میرے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. بہت اچھا, بہت خوب, بہت اچھا, بہت زبردست ہے. جی. اور سب سے خوشی کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت رات کے کسی ٹائم پہ آپ کے کسی فین یا روٹی فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی اب میں آپ کی ہیلنگ سے مجھے اثر ہو رہا ہے اور آپ کی ہیلنگ سے میں تندرست ہو گیا ہوں, تو اس سے جو اس وقت جو سکون ہوتا ہے, جو دلی سکون ملتا ہے, وہ اس پر زیادہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. بہت زبردست, بہت خوب, بہت بہترین. جی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. یہ کوشچن ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دو پرابلم بہت کامن ہے. ان میں ایک تو ہوتا ہے ان کو میموری لاس. جی. کہ یا تو وہ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں, یا پھر ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی. چلو بالکل بالکل, ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں نا کچھ چیزیں, یا بار بار کوئی ہاتھ دھوتے ہیں. جی ہاں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی انہوں نے کوئی بار بار کپڑے چینج کرتے ہیں جو کہ یہ صحیح نہیں لگے, یہ سے شک میں ہوتے ہیں نا. جی جی ہاں, کہ یہ پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے کپڑے جیسے نماز ہیں ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی بھول جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو کھانا کھا کے بھی بھول جاتے ہیں. ایسے بھی ایگزامپل ہیں. اصل میں ایسے لوگوں کی فکر منتشر ہوتی ہے اور ان کو کوئی چیز صحیح طریقے سے یاد نہیں رہتا ہے, اور اگر یاد رہتا بھی ہے تو وہ ڈاؤٹ میں ہوتا ہے, شک میں ہوتے ہیں. بہت زیادہ, انتہائی زیادہ کسی چیزوں کو کافی زیادہ سنتے ہیں. تو اس میں سنڈا ہیلنگ کیسے فیٹ کر سکتے ہیں؟ کس چیز میں؟ ان دو پرابلمس ہیں جو کہ اولڈ ایج کے لوگ ہیں, تو موسٹ کامنلی یہ پرابلمس ہیں. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. صحیح ہے, اولڈ ایج کی جو بھی پرابلمز ہے آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں خاندان میں. جی بالکل بالکل, انشاءاللہ. کیوں نہیں, آپ سے اتنی کرونک ڈیزیز ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں ہوں گے, انشاءاللہ ہوں. کیونکہ اس پرابلم کا تعلق تو چونکہ ایک فیکٹر سے بھی ہے نا,
تو کیا ایسی پرابلم جو صرف ایج کے ساتھ ہوتی ہیں کیا وہ سمدہ ہیلنگ سے دور ہو گئی؟ اتنی یہ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف منفی خیالات کا شکار ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. مثلا ان کو یا تو نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی یا نیند صحیح آتی ہے تو اس میں بے خوابی کی کیفیت ہوتی ہے, یا پھر اس میں ان کی سلیپ کمفرٹ نہیں ہوتی, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو عجیب و غریب قسم کے باتیں ہیں اور جس سے ان کے مائنڈ پر اثر پڑتا ہے. تو ایسے اس میں سمدہ میں افیکٹ کر سکتی ہے جس سے لوگوں کے جو نیگیٹو خیالات ہیں بالکل. کیوں نہیں بالکل ہوتے ہی بالکل. اچھا لوگوں کے نیگیٹو خیالات اور اس طرح پرابلم بالکل کیور ہو جاتے, صحیح ہو جاتے, بہتر ہو جاتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور تیسرا بڑا اہم سوال وہ ہے کہ جو کہ ہر گھر کے والدین کا ایک بڑا ہی آج کل کامن ایشو ہے کہ بچے آج کل شوق سے کھانا نہیں کھاتے, خاص طور پہ صبح کھاتے ہوئے جو بریک فاسٹ ہے بہت ہی رغبتی کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور لنچ بھی اسی طرح سے نہیں لیتے, اور عام طور پر بھی یہ پرابلم ہوتی ہے بچوں کو کہ وہ کھانے کے معاملے میں بہت پیرنٹس کو پرابلم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ لوگ بہت زیادہ کھلانے کے لیے لوگ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے بچے کے جو وہ نیڈ ہے, بچے کی جو وہ بھوک ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. جی تو بھوک اس کے ختم ہو جاتے ہیں, ماں باپ زور سے کھلاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا کچھ. درحال کے مالک سے رجوع کرنی چاہیے نا اس بارے میں, لیکن وہ لوگ زور پہ کھلاتے تو ان کے معدہ بھی پھر خراب ہو جاتا ہے, بچوں کے پھر جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے, ضدی بن جاتا ہے کھانے کی. تو سمجھتے ہیں ان کی پرابلم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل نیچرلی ہے کہ بائی نیچر انسان کو اگر ضرورت ہے تو وہ کھائیں گے, نہیں تو نہیں کھائیں گے. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے اگر نہیں کھاتے تھوڑی دیر کے لیے بچہ تو وہ ایک دم کھلانے لگتا ہے, جلدی کھاؤ یہ کھاؤ, روتے رہتے کھاتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو صرف یہ کھانا ہی ہے اور کچھ نہیں. تو واقعی غذا بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن نیچرلی اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ خود طلب کریں گے. ٹھیک ہے چیزیں رکھ لو, آپ ادھر رکھو, چیزوں کے رکھو, وہ خود بچہ جو نیچرلی وہ جا کر وہ خود ہی کھائیں گے. اگر آپ زیادہ اصرار کریں گے تو بچہ ضدی بن جاتا ہے, وہ پھر کھانے سے ان کی اہمیت ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ اس طرح ٹیکنیکس کو استعمال کریں. دوسری بات ہے کہ سمدھا ہیلنگ سے اگر انرجی دیا جائے تو ان کے یہ چیزیں جو ہے بھوک بڑھ سکتے ہیں. بالکل جی ٹھیک ہے. تو یقیناً کیونکہ اس کی وجہ سے بچوں کی جنرل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھاتے. میرے بھی بھوک بڑھ ہے, پیرنٹس کو بھی سائیکولوجیکلی بھی وہ پرابلم کو شکار رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح طریقے سے کر کے گیا اسکول سے, اسی طریقے سے بعض بچے واپس لے آتے ہیں. جی وہ تکلیف ہوتی ہے کہ بچے صحیح طریقے سے اپنی ٹیک نہیں لے رہے. انشاءاللہ یہ ساری پرابلمز ٹھیک ہو, آپ سمجھا تو اپلائی تو کرو, اتنے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہوئے ماشاءاللہ تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بالکل آپ اپلائی کریں اور میرے سے اپنے اچھے تجربات میرے سے ضرور شیئر کریں. جی بالکل, بلکہ جل سائنسز انسٹیٹیوٹ آ کے میرے سے شیئر کریں. اور پھر کال بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کال بھی اچھا ہے تاکہ یہاں پر ہم بات کریں تو اور اچھا ہے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس, کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگوں کو ہیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں سوالات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح بات. پھر وہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہمیں سوالات کو کلیئر کریں, ان کے بارے میں جو جوابات ہیں وہ حاصل کریں, تو نیچرلی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. آپ خود بھی لیکچرر ہے نا, لیکچرر ہے نا؟ جی اچھا ٹھیک ہے. تو بہت اچھا, آپ کے بڑے اچھے ماشاءاللہ تجربات ہے, اور ایسے لوگوں کا اہمیت ہے معاشرے میں اور بہت ضرورت ہے معاشرے کو جس طرح آپ ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرف لا سکتے ہیں. بہت اچھا ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ہم اس میں اور بھی زیادہ سکسیسفل ہوں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انسانیت کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بڑا اطمینان ہوتا ہے. بالکل. اگر کسی تکلیف میں جو مبتلا شخص ہے، اگر اس کی تھوڑی دیر کے لیے تکلیف دور ہو گئی اور اس کی پرماننٹلی دور ہو گئی تو خود اس کے دل سے جو دعا نکل رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس دعا کا کوئی بدل نہیں ہے. بہت زبردست اور بہترین. اللہ تعالیٰ بہت یہ جو ہے نا ہمیں ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سی طاقتیں اور عطا کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ سمجھا ہیلنگ سے سب سے جو میں نے محسوس کیا ہے کہ عبادت میں بہت زیادہ کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے. آپ کو عبادت کر کے بڑا لطف محسوس ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، بہت مزہ. نماز میں توجہ بڑھ جاتی ہے اور حقیقت ہے کہ خدا سے مزید مانگنے کو دل کرتا ہے، خدا سے دعا کے مزید ہاتھ بلند کرنے کو دل کرتا ہے. بے شک بے شک، بالکل خواہش بڑھ جاتی ہے. بہت اچھا. یہ لاسٹ پہ آپ نے بڑا اچھا تجربہ بتایا، مجھے خوش کر دیا. جی بالکل. خدا سے نہ صرف دعا کے لیے مزید خدا سے مزید دعا کرنے کو دل کرتا ہے بلکہ خدا کا ذکر. بالکل بالکل جب آپ بالکل. کی ہیلنگ سے کسی کو ملی تو دل سے زیادہ جائے کہ خدا نے ہمیں ثابت ہو جائے کہ ہماری کو سکون ملا. بالکل صحیح، قریب لے جاتے ہیں نا. جی خدا کی ذات قریب ہو جاتی ہے. سب سے یہ موسٹ امپورٹنٹ یعنی تمام چیزوں کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے میں نے محسوس کیا کہ انسان خدا کی ذات کے قریب ہو جاتا ہے. بہت بہت بہت. اور انسان کے دل میں انسان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جی بالکل. ہمیں یہ پتا ہے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے تو آخر کیوں پیدا کیا ہے، تو اس اشرف المخلوقات ہونے کا احساس اور اس کے نتیجے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس کا احساس بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. بہت دل سے آپ کی دعا نکلتی ہے کہ جس کہ آپ کی گائیڈنس سے اور آپ نے جس طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یقین کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھے کس طریقے سے اس سے بینیفٹ گین کرتی ہے اور کس طریقے سے لوگ اپنے الجھنوں سے نجات حاصل کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور بہت ساری طاقتیں اور آپ کے تمام فیملی والوں کو ماشاءاللہ. آپ کے فیملی بھی تمام ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو اللہ آپ کو اور خوش ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابھی کچھ اور بات کرنی تھی، ان سے بڑے اچھے باتیں کر رہے تھے. بہت خوبصورت. میرے اسٹوڈنٹ جب یہ تجربات بتاتا ہے تو مجھے بڑا اچھا، کیونکہ میرے پہ تو گزر چکے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ اتنے اچھے تجربات بتاتا ہے مجھے طاقت ملتے، پاور ملتے ہیں. جس طرح کہ میں پچھلے پروگرام میں جو پبلشرز ہیں ان کو بڑے میں نے چڑھا اور اس کی بات کہی کہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، مصنفین کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، رائٹرز بیچاروں کو رائلٹیز اتنے نہیں ملتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں ہوتے، کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے یہ اتنی کتابیں لکھے، یہ سارا کچھ میں نے لکھے، مجھے ابھی تک کسی گورنمنٹ کے لیول پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ساری میری پوری زندگی کے اہمیت ہے، میری ساری زندگی کی محنت ہے، اور جتنا میں نے محنت، جتنے قربانیاں دی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے جو بھی آیا میں نے تمام اس راستے میں خرچ کر چکا ہوں، میں نے اپنے پاس نہیں رکھا. ایک کال دے سے اور پہ. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ زیبا. زیبا. جی زیبا. جی زیبا، کیسے ہو آپ؟ اچھے ہو؟ خوش؟ پہچان گئے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پہچان لیا، آواز سے بھی پہچان. آپ کی اسٹوڈنٹ. جی بالکل پہچان لیے. جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ پروگرام آپ کا بہت ہی زبردست جا رہا ہے، انفارمیٹیو ہے. بہت ڈیلی میں اس کو دیکھتی ہوں، اگر مس ہو جاتا ہے تو رات کو بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہم لوگ اتنا زیادہ فیلڈ سائنسز انسٹیٹیوٹ تو نہیں آ پاتے، لیکن آپ یقین جانیں کہ پروگرام کے لحاظ سے جب ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر نیٹ پر، ہم ضرور کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں.
क्योंकि आसान है, घर में है, आराम से देख लेते हैं अपने टीचर को अपने और ये लेकिन कि आपको देखते हुए, प्रोग्राम को देखते हुए हमें ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। सही, बिल्कुल पावर आती है कि जब हम उसके बाद हम अपनी सेल्फ फीलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा लज्जत महसूस हो रही होती है और ज्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं ये प्रोग्राम देख के। आपके बहुत शुक्रिया हैं, आप बहुत खुद ही अच्छी है, आप माशाल्लाह इतना कुछ आपने रूहानियत में इतनी माशाल्लाह एक हर चीज़ में आपकी बड़ी अच्छी नॉलेज है। और डॉक्टर साहब इसकी एक तो ये हीलिंग का तो सारे स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि समदा हीलिंग के शेयर करते हैं और ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस होते हैं माशाल्लाह। मैं देखती भी हूँ और सुनती भी हूँ और नेट पर भी पता चलता रहता है मुझे कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने आपके साथ कनेक्ट रहे हैं वो माशाल्लाह उनके बहुत ज़बरदस्त पावरफुल उनके रिजल्ट रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। लेकिन एक चीज जो मैंने जो महसूस की है, एक तो लेवल 1 to 4 किया है मैंने और दूसरा जो है वो HMF 1 कर चुकी हूँ। लेकिन उसके हवाले से मैं बताऊंगी कि हालांकि ये बेसिक मुझे लगता है कि बेसिक है और मुझे आगे और जाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और आगे एडवांस पे भी जाना होगा। लेकिन सिर्फ इसी के हवाले से मैं बात करूंगी कि हीलिंग तो एक जगह है कि ठीक है बहुत पावरफुल है और हम दे भी सकते हैं और खुद अपना ले भी सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मेन चीज मुझे इसमें ज्यादा महसूस हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अपना ज़हनी सुकून है, ठहराव जाना है, बिल्कुल बिल्कुल ईमान का बढ़ जाना है और सबसे बड़ी बात जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल करना हम लोग सीख जाते हैं। मैंने जो एक बात सीखी है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह पर तवक्कुल करना अगर हम उस पर ही नहीं करते और ईमान हमारा कम होता है तो हम हर चीज में अटक पड़ते हैं और हमें नाकामियां महसूस होती हैं और हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज हमें आ जाती हैं। लेकिन ये चीजें जो आती हैं ज़हनी सुकून सबसे बेस्ट जो हमारा खुद का ज़हनी सुकून है, कल्बी सुकून है, फिर उसमें ठहराव आ जाना होता है, ईमान बढ़ जाना होता है, ये बहुत इस तरह की समझने की कामयाबी की कुंजियां हैं, बिल्कुल तो दुनियावी भी और दीनवी भी। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ इस हवाले से शेयर कर रही हूँ कि ये जो कामयाबी की कुंजी मुझे मिली है ये तो दुनिया में भी मुझे कामयाबी मिलती जा रही है क्योंकि ज़ाहिर वो चीजें जो नेगेटिव एनर्जीज की वो मेरी खत्म हो गई है माशाल्लाह। यहाँ पे अगर जो मैं देखती हूँ कि अब जो मैं सोचना शुरू करती हूँ ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो दी है, लोग जो भी है वो हमारे अपने लिए भी हैं कि हम उनके साथ जीना है, उनके साथ जिंदगी गुजारना है। तो हमारे में जो नेगेटिव एनर्जीज थी लोगों के हवाले से कब्र आ जाना और जेलसी आ जाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से HMF के हवाले से और हीलिंग जो हमारी समदा हीलिंग है उसके हवाले से समझते हो कि जो है स्लोली ये जो रिमूव होता जा रहा है ना ये बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाली चीज है और दुनियावी भी हम बेस्ट हो जाते हैं और दीनी हम अल्लाह ताला की नजरों में भी हमें हमारा काम बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये मैं कहूँगी कि इबादतों की बात कहूँगी कि जाहिर है जब हमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो हमें हमारी इबादतों में भी वो लज्जत और वो लगाव और वो मजा आने लगता है जो इबादतों में पहले नहीं था। बिल्कुल सही। और जिस काम में हमें लज्जत आ जाए, मजे से हम करने लगे तो वो काम जाहिर क्यों नहीं कामयाब होगा, वो चीज हम बेस्ट दे रहे होते हैं तो जाहिर वो अल्लाह की नजर में भी हमारा बेस्ट काम हो रहा होता है तो वो हमारी दुआएं वहाँ पूरी हो रही होती हैं और यहाँ पे अल्लाह ताला हमारी काम जो है वो आगे करता चला जा रहा होता है। तो इस तरह से हमारे दुनियावी और दीनी दोनों काम जो है वो कामयाब होते जा रहे होते हैं। कामयाबी की कुंजी एक तरह से मैं कहूंगी कि इसको नाम दिया जा सकता है कि आप दुनियावी भी और दीनी भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। और सब दूसरी बात ये कि जैसे हमारी ज़हनी उलझने होती हैं, स्ट्रेस होता है, उसमें हम काम ही नहीं कर पा रहे होते हैं, हम जो है वो बर्दाश्त हो जाते हैं, हर काम हमसे छूट रहा होता है कि नहीं अब हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे। दूसरी जगह गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से से जो है हमारे जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो जाता है, थकावट हो जाती है, थकावट रहने लगती है, थकावट में हम बतिया हमारे में पावर ही नहीं रहती कि हम बतिया काम निपटा सके, झुंझलाहट आ जाती है,
झंझलाहट से भी हम ये कि एक दूसरे पर तोहमतें लगाने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर काम डालना शुरू कर जाते हैं, तकब्बुर होता है, नफरतें बढ़ जाती हैं, उससे ये होता है कि लोगों से रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। कि वो सारी बातें कि जो दुनिया में रहते हुए हम लोग जो है वो लोगों से कर रहे होते हैं और वो हम दीन से भी कर जाते हैं। जो हमारा मजहब कह रहा होता है कि आपको लोगों के साथ चलना है, लोगों के साथ उनके काम आना है, तो वो चीज हमने नेगेटिव सारी एनर्जीज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रही थी। और ये मैं मुझे खुद डॉक्टर साहब हैरत हो रही होती है कि मैं डेली अपने आप को ये एनर्जीज ले रही होती हूँ, हील कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन ज़ाहिर है वो इनविजिबल है। जी बिल्कुल, इनविजिबल है ये सारी कुव्वतें, जो ताकतें अल्लाह ताला ने हमारे अतराफ में और भी फैला हुआ है, वो हम नहीं देख पा रहे। तो हमें हैरत हो रही होती है कि वो जो काम हम पे कर रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रिमूव हो रही थी कि एक दिन का काम नहीं होता कि एक दिन में रिमूव हो गई, हम हीलिंग ली और हम एक दिन में या 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, अशार पेशाश हो गए और हम हमारे अंदर से ये सब निकल गया। मैंने जो लिया है वो 2 से 3 महीने में अब मुझे बिल्कुल ये रिमूव हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम कर रही होती है, बिल्कुल कर रहे हो, हैरत अंगेज तौर पे काम कर रही होती है। हमें ठहराव आ जाता है, गुस्सा आ रहा होता था गुस्सा ठीक हो जाता है, या हमें एक अगर गुस्सा आ भी रहा होता है तो मैं ये समझ रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एकदम कोई अंदर से जो है ना हमें कह रहा होता है कि बर्दाश्त कर लो, सही का नहीं करना, तो हम उस पर काबू पा लेते हैं, वो चीज हम काबू पा लेते हैं, ये हमारे में पावर आ जाती है। तो वो जो बेस्ट चीज है जो मैं आपके व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगी कि हीलिंग देना, बीमारियां दूर करना बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन ये चीज जो है ये तभी होगी ना तब हमें नफरतें निकल जाएंगी, हमें लोगों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। तो वो चीज जो आ रही है, सबसे पहले सेल्फ हीलिंग, जो सेल्फ पावर है, जो आपकी उलझने वो दूर इससे हो जाती है। सबसे पहले अपने ऊपर आजमाओ, और वो जब आप बिल्कुल पॉजिटिव रवैया अख्तियार कर लोगे और जब पॉजिटिव एनर्जीज आप में दाखिल हो जाएंगी, तो जब आप हीलिंग दोगे तो वो आपको जो कामयाबी मिलेगी वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त बात है, बिल्कुल है, सही बात है। ज़िबा मेरा जो है ना एक और किताब भी छप चुके हैं, बड़ी बेहतरीन किताब है, तो आप जरूर 2 बुक्स ली हुई हैं और वो मैं वक्तन उसको रिपीट करती रहती हूँ। अब मुझे जैसे कहते हैं ना कि जहन के नए दरीचे खुलते रहते हैं, एक दफा पढ़ने पे 20% मुझे उसको समझ आती है, लेकिन जब मैं दोबारा उसको पढ़ती हूँ तो नई चीजें मुझे उसमें निकलती भी महसूस होती है, क्योंकि मुझे वो समझ में आने लगती है कि अच्छा ये चीज, क्योंकि एक दफा किताब पढ़ने से आप सरसरी पढ़ रहे होते हो और उसको रख देने से कोई फायदा नहीं है। ये भी मैं व्यूअर्स को बताऊंगी कि बुक्स जो है आपकी, कम से कम वो बुक्स, हालांकि आपने बड़े आसान उसमें लैंग्वेज में बात की है, बहुत ही आसान उसको करके पेश किया, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम एकदम ऊपर से हमारे गुजर जाते हैं। जब हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं और उसको पढ़ते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगती है, और मैं उसको कई दफा, डॉक्टर साहब आपकी किताबों को कई दफा मैं करती ही रहती हूँ और करती रहती हूँ कि वो ज़िबा, ये जो दूसरा किताब है मेरा, ये बड़ा जबरदस्त किताब, ये इसमें जो है ना एक पूरा नेचुरल डॉक्टर है, ये हमारे घर में होना चाहिए। एक अभी छपी है, अभी रिसेंटली अभी छपी है ये किताब, तकरीबन कल मेरे हाथ में आया था ये दूसरा किताब। अच्छा, ठीक है, एक तो मैं जरूर एक तो पुराने बुक्स है, एक ये अभी जो अभी इसी वक्त यानी कल छप चुके हैं ये किताब जो है। तो वो हमें मिल जाएगी ना डॉक्टर साहब, मिल सकती है ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह आप तशरीफ ले आए, आपको जरूर देंगे ना बाजे। एक चीज डॉक्टर साहब क्वेश्चन करूंगी, और अगर किसी भी बुक स्टोर से मिल सकते हैं, अच्छा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट आएंगे तो इंस्टीट्यूट से ले लें, कोई बिल्कुल। अच्छा, एक टॉपिक का मैं आपसे डॉक्टर साहब कहूँगी कि वो जरूर आप डिस्कस कीजिए, और उसकी चाहे 1 या 2 प्रोग्राम जरूर और डिटेल में जरा हमें बताएं। वैसे तो मैं आपके इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करूंगी और इंशाल्लाह वो जरूर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कुछ आप गाइडलाइन हमें दें, 1 या 2 प्रोग्राम पर करें कि जो हम घर बैठे भी करें, वो है मेडिटेशन। बिल्कुल, इस पे करेंगे इंशाल्लाह, तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि एक तो मेडिटेशन में
پہلے بھی یوگا کرتی رہی ہوں. اچھا یہ یوٹیوب پہ میرے پڑی ہوئی ہے میڈیٹیشن کی ویڈیوز ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے اس پہ کریں گے, آگے اور زیادہ ایڈوانس ٹیکنیکس میں انشاءاللہ بہترین ٹیکنیکس جو ہے سٹارٹ کر لیں گے. جی جی زیبا جی, تو اس کا میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یوگا جب میں کرتی رہی ہوں تھوڑا بہت, تو اس میں جب میں جاتی تھی کہ میں تھوڑا بیٹھ کے سکون سے اور میڈیٹیشن کرنا چاہوں تو مجھ سے نہیں ہو پاتا تھا, اور میں ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جاتی تھی. میں جب آنکھیں کھولتی تھی تو میں فریش نہیں محسوس کرتی تھی, کیونکہ طرح خیالات آتے رہتے تھے, اور میں بالکل اس کو بلینک سلیٹ کی طرح سے میرا مائنڈ نہیں ہو پاتا تھا. لیکن میں یہ بھی اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گی کہ جب سے میں نے سمدھا ہیلنگ ایس کیا ہے, اور جب میں وہ کر کے وہ پروسیس میرا ہو جاتا ہے ہیلنگ کا, اور جب میں اس کا پروسیس کرنے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے اور میڈیٹیشن کی کیفیت میں جانے کی کوشش کرتی ہوں, یقین جانے کہ میرا فوری طور پر جو ہے نا بلینک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ زیبا, پروگرام کا وقت ختم ہے, اور بہت شکریہ آپ نے کال کیا. انشاءاللہ کال کرتے رہے اور ویورز کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے رہے. یہ ایک اویئرنیس ہے, یہ ایک اہمیت ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. ویورز پروگرام کا وقت خاتمے کو ہے, اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری بکس ضرور مطالعہ کریں, اور اس میں اچھے اور آئیں تشریف لیں ہمارے ہاں. ہمیں لاہور, اسلام آباد اور جل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں کراچی میں جوائن کریں, ہمیں کال کریں, اور ہمارے ویب سائٹ اگر انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں, آج کل تو موبائل میں بھی انٹرنیٹ سارے کچھ ہے فیسلٹیز, آپ samadmusafir.com, jilsciences.com پہ یا samdhahhealing.com پہ 3 ویب سائٹس ہیں ہمارے جہاں کی انٹر کنیکٹڈ ہے. اور دوسری بات ہے فیس بک پہ ہمارے گروپس کو جوائن کریں گے. ان کا نام ہے دا پرنس آف ہیلنگ, سمدھا ہیلنگ انرجی, یہ 3 ہے یعنی کہ, اور ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازتیں ملتے ہیں اگلی پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.